محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، مل کے بولو نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بعد الحمد والصلاۃ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حضرت قبلہ مفتی عبد الرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے عظیم قاری قرآن استاد القرہ حضرت علامہ مولانا حضرت قبلہ غلام قاسم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جنہوں نے اس سال مسجد خازاں کے اندر نماز تراویح میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سورت تک اللہ کا قرآن آپ کو سنایا، تمامی احباب نے سنا، اللہ ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وقت کے تنابوں میں اتنی گنجائش نہیں، بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ حضور نبی رحمت، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ میں ایک روایت کے مطابق 1,24,000 حضور کے صحابہ ہیں، ایک کے مطابق 1,40,000 رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ایک روایت کے مطابق 1,70,000 رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ نے محبت کرنا ہے، ذرا اونچی آنکھیں سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے صحابہ میں ایک بہت بڑی جماعت ہے، کثیر تعداد میں رسول اللہ کے صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ محبت اور خوش ہو کے ذرا پیار اللہ کو سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے رب کی قسم اٹھا کر اعلان کیا، لوگوں میرے نزدیک رمضان کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اگر آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو اس کی شان کیا ہے؟ بس اس کے حوالے سے دو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ رحمت عالم نور مجسماتی کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، تیرا میرا غمخوار نبی نبیوں کا نبی امام الانبیاء علیہ السلام افسردہ ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں
بھی کم ہوگی. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا محبوبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تیرے رب نے تیری امت کو لیلۃ القدر کی رات جو عطا فرمائی ہے. پھر کہو ذرا سبحان اللہ. اے میرا سونا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تیرے اللہ نے تیری امت کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی ہے. تیرا امتی لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کرے گا, میں اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں لوگوں ان راتوں میں بالخصوص آج 27ویں کی شب 2 نفل لازمی پڑھ لینا. شاہ جی فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم لیلۃ القدر کی رات میں 2 نفل پڑھو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں 84 سال ہر رات نفل پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. فرمایا ان راتوں میں صدقہ کرو. شاہ جی عجب بات کرتے ہیں, رات کو صدقہ کیسے کریں, کس کو صدقہ دیا جائے؟ صدقہ لینے والا کہاں سے ملے گا؟ آؤ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہو. اگر آج رات تم نے اپنے شہزادی کے ہاتھ میں 10 روپے بھی رکھ دیے, رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم یہ ایک رات کا صدقہ نہیں بلکہ 84 سال ہر رات صدقہ کرنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. فرمایا اس رات 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. سورہ توحید قل هو اللہ والی سورہ 3 مرتبہ پڑھو. شاہ جی فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا 3 مرتبہ سورہ اخلاص تم پڑھو گے میرا اللہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے, اگر تمہیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب مل رہا ہے, سن لو جامعہ سیدنا صدیق اکبر میں جمع ہونے والوں, اللہ کی عزت کی قسم یہ ایک قرآن نہیں بلکہ 84 سال ہر رات قرآن پڑھنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا. اللہ اللہ. فرمایا اگر 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے ایک رات میں, اگر 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے فرمایا 36 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. پھر 36 کو 84 سال کی راتوں کے ساتھ ضرب دیں گے, حساب و کتاب کر لینا. رحمت عالم نور مجسم فرماتے ہیں جو میرا امتی رات کو 400 آیات قرآن کی تلاوت کرے گا, میرا اللہ اسے 120 اوٹ پہاڑ, ایک پہاڑ نہیں, ایک کی رات نہیں, 120 اوٹ کے پہاڑ ملا دے. اتنا اجر 400 آیات تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا. ابھی میں نے عظمت قرآن نہیں پڑھی, ٹائم کا تناظر میں گنجائش نہیں ہے. اس رات کے والے سے ایک اور جملہ سنو اور تڑپ جاؤ, محبت سے کہو سبحان اللہ. مجھے پتا ہے آپ کیا سننا چاہتے ہیں, وہ شعر میں سناؤں گا مگر محبت سے کہو سبحان اللہ. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان. مزہ آ جائے ذرا سارے بولو محمد ہمارے اللہ نے فضل علی باری
دی راتی دی دوسری تقریر ہے کہ طریقہ سے میں مری جانا تے ذرا تسی جا کے محبت نال آکھو نا سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کے صحابہ کہتے ہیں یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے پریسیڈنٹ ملائکہ فرشتوں کا سردار جبریل آسمان سے ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی لے کے روئے زمین بھی اترتا ہے۔ یا نبی اللہ جبریل کیوں آتا ہے جماعت کیوں آتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں آج کی رات جو بھی میرا امتی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے میرے رب کی عبادت کر رہا ہو پوری رات جبریل اس کے حق میں دعا فرماتا ہے۔ صرف دعا نہیں کرتا میں اس رات جبریل عبادت کرنے والے کے ساتھ مصافحہ بھی کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس رات میں حضور کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے۔ آپ توجہ کریں گے آگے کہ ہو جائے ذرا توجہ کریں اور محبت سے کہو سبحان اللہ، پھر ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات ذی وقار توجہ کریں، آج نماز تراویح میں آپ نے قرآن کو مکمل کیا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ قبلہ قاری صاحب نے بڑی محبت سے قرآن پڑھا، آپ نے سنا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ بس ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، کوئی کی دعا پہ گھر میں قرآن خوانی کی جاتی ہے، اولاد کل کی دعا میں قرآن خوانی کروا دیتے تھے ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ چلم کی دعا پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر والے کہتے ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ارے سالانہ کی دعا میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ جب بچی کی رخصتی کی جاتی ہے، بچی کی بیلی جب چلتی ہے، سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے، قرآن کے سائے میں بچی گھر سے نکلتی ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، قرآن کا حق اس طرح نہیں ادا ہوگا۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن میں کما حقہ ایمان لایا جائے۔ پہلا حق یہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن پر سارے بولو بھائی قرآن پر صرف 15 منٹ میرے پاس ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن سے محبت بھی کی جائے اور قرآن کی تعظیم بھی کی جائے۔ اب میں عظمت قرآن پڑھ رہا ہوں، ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ قرآن سے محبت کی جائے، قرآن سے سارے بولو بھائی قرآن سے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں نے قرآن سے پیار کیا، بڑے بڑے لوگوں نے قرآن سے محبت کی ہے، میں تمہیں اس کی محبت بتانے لگا ہوں جس پر خود یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ کا حبیب امینہ کا لال عبداللہ کا بڑے یتیم حسنین کریمین کا نام علی کبیر فاطمہ کا بابا تیرا میرا کمخار نبی نبیوں کا نبی امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا دل یہ چاہتا ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے اللہ کا قرآن مجھے سنا۔ تھک تھک کے نہیں پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ دل چاہتا ہے تو مجھے رب کا قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اور آپ کو قرآن سناؤں، اللہ کہ یہ قرآن خود آپ پر نازل ہوا ہے۔ اللہ کی حبیب نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں تو قرآن پڑھ، میں قرآن سنوں،
حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا. رب کعبہ کی عزت کی قسم آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تیرا میرا نمکار نبی قرآن سن کے رو پڑا. حضور سسکی آنے کا رو رہے. اللہ کے معبود کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امت کو محبت کر کے بتا دیے. قرآن سن کر قرآن کی محبت میں رو دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے. دوسرا جملہ فرمایا قرآن کی تعظیم کرنی ہے. قرآن کی سارے برابر ہو. قرآن کی تعظیم کرنے کے بارے میں سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے. سلطان محمود غزنوی جب فوت ہو گیا, اس کے مر جانے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس کو خواب میں کسی نے دیکھا. سوال کیا, سلطان بتا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا رب نے ایک عمل کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرمائی ہے. اور سلطان محمود غزنوی وہ کون سا عمل تو نے کیا ہے؟ سلطان کہنے لگا ایک روز میں کسی کے ہاں مہمان تھا. کھانا تناول کرنے کے بعد جب سونے کا وقت آ گیا, گھر والوں نے بستر لگایا. کہنے لگے سلطان اس بستر پہ آپ سو جائیں. وہ کمرہ بند کر کے چلے گئے. سلطان کہنے لگا جب لیٹنے لگا تو میں نے دیکھا پاؤں کی طرف تاک میں اللہ کا قرآن پڑا ہوا تھا. مچل کے ذرا کھولو سبحان اللہ. سلطان کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا کہ گھر والوں کو آواز دوں, یہ قرآن یہاں سے اٹھا کے دوسرے کمرے میں شفٹ کریں تاکہ میں سکون سے سو جاؤں. یہ خیال آنے کے بعد میرے دل میں خوف خدا آ گیا. میں نے کہا سلطان اپنے آرام کے لیے, اپنے سونے کے لیے تو قرآن کو یہاں سے نکالنے لگا ہے. جب یہ خوف خدا میرے دل میں آیا, میں نے توبہ استغفار کی. رب کعبہ کی عزت کی قسم میں پوری رات لیٹا نہیں, ساری رات قرآن کی تعظیم میں, قرآن کی محبت میں ساری رات بیٹھے بیٹھے بسر کر دی. اللہ نے فرمایا معبود تو نے قرآن کی تعظیم کی ہے, میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنتی کر دیا ہے. آؤ میں اختتام کی طرف جاؤں. اگلا حق قرآن کا یہ ہے قرآن کی تلاوت کی جائے. کیا کیا جائے؟ سارے بولو کیا کیا جائے؟ قرآن صرف رمضان میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, رمضان کے بعد بھی روزانہ قرآن پڑھنا ہے. تلاوت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ یا نبی اللہ ہم تو بڑے لالچی لوگ ہیں, قرآن پڑھیں گے تو ملے گا کیا؟ رحمت للعالمین نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا پڑھنے والے کے لیے یہ معاشر کے دن قرآن سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں قرآن عرض کرے گا مولا گرم بستر چھوڑ کے, سکون اور آرام چھوڑ کے کہ مسجد میں آ کے نماز تراویح میں قاری قرآن کے پیچھے کھڑی ہو کے قرآن کو سنا بھی کرتا تھا اور قرآن کو پڑھا بھی کرتا تھا. اللہ میری سفارش قبول کر کے اسے جنت عطا فرما. قرآن تمہارا سفارشی بنے گا. ذرا کہو سبحان اللہ, پھر کہو ذرا سبحان اللہ. فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ, یہ قرآن معاشر کے دن تمہاری سفارش کرے گا, سفارش, اور اس کی سفارش سن کے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. آؤ میں آخری جملہ دینے لگا ہوں, تڑپ جاؤ گے سن کے رب آواز بلند کہو سبحان اللہ. بڑے بڑے قاری اس کائنات میں آئے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, بڑے بڑے قراء حضرات اس کائنات میں جلوہ فکن ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی میں رب کا قرآن بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کو سنایا ہے. مگر آؤ میں اس قاری قرآن کی بات کرنے لگا ہوں جس نے زندگی میں بھی اور نیزے کی نوک پہ بھی اللہ کا قرآن سنایا ہے. ہاتھ چکو نعرہ حیدری, نعرہ
کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، شدت کی گرمی ہے، گرم لو چل رہی تھی، کربلا کا میدان، زندگی کی آخری رات ہے، تیرے میرے نبی کا شہزادہ ہے، شہزادہ حسین گرم ریت میں بیٹھ کے خیمے میں رات کو رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب ویسے حسین سے پیار کرنے والوں سنو، زندگی کی آخری رات ہے، میرا حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ٹھنڈی 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 ہوا کا جھونکا آیا، پھر حسین نے مڑ کے دیکھا یہ ٹھنڈی ہوا کدھر سے آ رہی ہے۔ جب حسین نے مڑ کے دیکھا تو سامنے زارا حضرت زینب سلام اللہ علیہا، میرے حسین کی ہمشیرہ، اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے بھیا کو ہوا دے رہی ہے۔ اللہ اللہ، شہزادہ رسول نے فرمایا کہ میری بہنا لب تو یوں رہا ہے کہ مدینے سے ہوا آ رہی ہے، دل تو یہ گواہی دے رہا یہ ہوا مدینے سے آ رہی تھی۔ بتا میری بہنا کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت زینب نے فرمایا میرے بھائی، میں نے تیرا قرآن مدینے میں بھی سنا ہے، مکے میں بھی سنا ہے، میں نے تیرا قرآن مسلح پہ بھی سنا ہے، میں نے تیرا قرآن مارا منبر میں بھی سنا ہے، سفر میں حضر میں ہر جگہ پہ تیرے قرآن کی تلاوت سنی ہے، مگر حسین اتنی درد بھری آواز میں قرآن آج زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے بھائی ذرا توجہ کرنا، ثانی ازارہ نے عرض کیا میرے بھائی حسین، تیرا قرآن میں نے مدینے میں بھی سنا، مکے میں بھی سنا، سفر میں بھی سنا، مارا وہ منبر میں بھی تو نے قرآن پڑھا ہے، مگر اتنی سونی آواز میں قرآن پہلی مرتبہ سن رہی ہوں۔ آؤ میرے حسین نے جواب کیا دیا، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین۔ اے نعرہ سن کے اے نہ سمجھو کہ شعر نہ لفظ غریبہ سے، اللہ کا فضل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سرکار سے لے کے مولا فاروق اعظم سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک ہر رسول کی نسبت کا احترام کر رہے ہیں۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ شہزادہ رسول، شہزادہ گلگما، راکہ میں دوشی مصطفیٰ، امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میری بہنا، گھر میں قرآن پڑھنا آسان ہے، مصلی پہ قرآن پڑھنا آسان ہے، منبر پہ قرآن پڑھنا آسان ہے، میری بہنا تیرا بھائی حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 7 دن گزر جائیں گے، میرا سر تن سے جدا ہوگا اور تیرا بھائی حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے رب کا قرآن سنا رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، فرمایا تم پر حق یہ ہے کہ تم قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے وفا کرو۔ صحابہ کرام
رضوانُ تعالی علیہ اجمعین کہ جانوروں کی رسی اگر ان سے گم ہو جاتی، اللہ کی عزت کی قسم سے آبا کہتے ہیں ہم وہ جانور کی رسی بھی قرآن کے ذریعے سے تلاش کیا کرتے تھے۔ قرآن سے وفا کرو اور قرآن پڑھنے والوں سے وفا کرو، قرآن سکھلانے والوں سے وفا کرو۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ فدا کا بھی امی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، نسخہ بتائیں۔ فرمایا ایک ہی نسخہ ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر، یہ جہان بھی کامیاب ہو، جہان بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قبلہ قاری صاحب نے بڑی محبتوں سے قرآن آپ کو سنایا ہے۔ مولا کائنات اخی رسول داماد رسول جان رسول یعصوب الدین امام المشارق والمغارب اسد اللہ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوگا اور وہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے گا، قرآن کے حلال کو حلال جان کر، قرآن کے حرام کو حرام جان کر زندگی بسر کرے گا، معاشر کے دن ایک قاری قرآن اپنی بلادری کے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ مقام ہے قاری صاحب کی، اور جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن سنا ہے، آخری جملہ ان کی محبت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد خاندان کے لوگوں نے میت کو لکڑیوں پہ رکھا، آگ لگائی، آگ نہیں لگتی۔ ان کے دھرم اور مذہب میں یہ جائز تھا، آگ لگا کے وہ میت کو جلا دیتے، آگ لگاتے ہیں، آگ نہیں لگی، کافی دیر کوشش کی، خشک لکڑیاں رکھی، آگ نہ لگی۔ المختصر ان میں ایک کہنے لگا کہ یہ سامنے مسلمانوں کی بستی ہے اور وہاں عبد القادر جیلانی رہتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ ہندو سارے حضرت عبد القادر جیلانی سرکار کی بارگاہ میں آئے، آپ مسلمانوں کے سپہ سالار اور لیڈر ہیں، رہنما ہیں، امام ہیں، آپ ولی کامل ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے مردے کو آگ نہیں لگ رہی، حالانکہ ہمارے دھرم اور مذہب میں آگ لگانا جائز اور درست ہے، ہم ہر میت کو آگ لگاتے ہیں، ہمارے مردے کو آگ نہیں لگتی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جگہ تبدیل کرو، آگ لگ جائے گی۔ جگہ تبدیل کرو۔ وہ سارے واپس چلے گئے، میت کو اٹھایا، لکڑیاں اٹھائیں، تھوڑے سے آگے گئے، آگ لگائی، آگ لگ گئی، مردہ جل گیا۔ 300 کافر جمع ہو کے عبد القادر کے دروازے آ گئے، کہنے لگے حضور یہ بتائیں اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلے آگ نہیں لگ رہی تھی، آپ کے کہنے پہ جگہ تبدیل ہوئی، آگ لگ گئی، وجہ کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جس جگہ تم آگ لگانا چاہتے تھے اس جگہ پر اونٹ کی ہڈی دفن تھی۔ اونٹ کی ایک ہڈی دفن تھی جس کی وجہ سے آگ لگ رہی تھی۔ وہ سارے سوال کرنے لگے، عبد القادر جیلانی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اونٹ کی جانور کی ہڈی دفن ہے، آگ نہیں لگتی، وجہ کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ اس اونٹ کی ہڈی تھی جس کا مالک قاری قرآن تھا۔ بابا مالک قاری قرآن تھا تو اونٹ کی ہڈی میں پاور اور کمال کیسے آ گیا؟ عبد القادر کہنے لگے سوال کرنے والوں، یہ اونٹ اس مالک کا ہے جو مالک قاری قرآن ہے۔ مالک جب اونٹ میں سوار ہوتا وہ محبت سے قرآن پڑھا کرتا تھا، اور یہ اونٹ بڑی محبت سے رب کا قرآن سنا کرتا تھا۔ جس جانور نے زندگی میں قرآن سنا ہے، اللہ کی عزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کی ہڈی کو دنیا کی آگ جلائے۔ اور مسلمانوں تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اگر تم نے نماز تراویح میں قرآن سنا ہے تو بتاؤ پھر جہنم کی آگ تمہیں کیسے جلا سکتی ہے؟ وہ 300 کا ٹولہ یہ بات دیکھ کے قرآن کا معجزہ سن کر کلمہ پڑھ کے حضور کی امت میں اور حضور کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات میرا پڑھنا تمام احباب کا سننا قبول اور منظور فرمائے۔ وما علیہ